بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اسماء حسنہ اور اس کی صفات علیہ سے متعلق آج انشاءاللہ اللہ رب العالمین کا ایک عظیم نام الوکیل، اس سے متعلق پڑھیں گے آج کے اس درس میں، اور آنے والی نشست میں بھی الوکیل سے متعلق ہی پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ جو نام ہے قرآن مجید میں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ میں ثابت ہے۔ چونکہ ہماری شریعت مطہرہ عربی زبان میں ہے تو الوکیل چونکہ عربی زبان میں ہے تو بنیادی طور پر اس کا جو معنی ہے عربی زبان میں ہم پہلے وہ معلوم کر لیتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین کا اس نام سے متعلق معنی، مفہوم اور اس نام کا ہماری زندگی میں اثر اور اس نام سے کیسے دعا کی جائے وہ تفصیلات ہم بعد میں بتائیں گے آپ کو۔ الوکیل ابن فارس رحمہ اللہ نے وکالہ کے مادے میں لکھا کہ اس کے جو بنیادی حروف ہیں وہ ہے الواو والکاف واللام، وکالہ یکیلو۔ اس کو فعل صحیح ہی کہتے ہیں، حالانکہ اس کا جو پہلا حرف ہے حرف الواو یہ الحرف المعطل ہے، لیکن صرف کی زبان میں اس کو کہتے ہیں المثال۔ المثال کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کا جو پہلا حرف ہے الواو، اس میں کوئی تغییر نہیں ہوتی، اس میں کوئی تعلیل نہیں ہوتی ہے۔ جیسے وکلا، اس کا جو فعل مضارع ہے یکیلو، تو یکیلو یا وعدہ یعیدو فعل مضارع میں تعلیل ہوتی ہے، فعل امر میں تعلیل ہوتی ہے، لیکن فعل ماضی میں تعلیل نہیں ہوتی، فعل ماضی میں کوئی تغییر نہیں ہوتی، اس میں اس کی کوئی تعلیل نہیں ہوتی ہے کہ وعدہ اصل میں کیا تھا، وہبہ اصل میں کیا تھا، یا جو ہے وکالہ اصل میں کیا تھا، اس کی تعلیل فعل ماضی میں نہیں ہوتی ہے۔ تو فعل ماضی میں الحرف المعطل ہونے کے باوجود بھی چونکہ تعلیل نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایسی ہی ہے گویا کہ ایک فعل صحیح کے جیسے ہے، تو گویا کہ وہ فعل صحیح کے مثل ہے، اسی لیے اس کو مثال کہتے ہیں صرف کی زبان میں۔ اگر جو ہے واو سے شروع ہوتا ہے تو اس کو مثال واوی کہتے ہیں، یا سے شروع ہو تو مثال یائی کہتے ہیں۔ تو یہ مثال ہے، بس اتنی بات مجھے بتانی مقصود ہے۔ یہاں تک رہا اس کا جو معنی ہے، ابن فارس نے کہا رحمہ اللہ کہ یدل علی اعتماد غیرک فی امرک، اور ایک اور چیز انہوں نے یہ بتائی کہ اظہار العجز فی الامر، یعنی وکالہ کے اندر بنیادی طور پر یہ معنی آتا ہے کہ اپنا معاملہ کسی اور کے سپرد کرنا، اپنا معاملے کو کسی اور پر بھروسہ کرتے ہوئے، کسی اور پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو وہ ذمہ داری سونپ دینا، اپنا معاملہ کسی کے حوالے کر دینا۔ ایک تو یہ معنی ہوا، ساتھ میں یہ بھی معنی اس میں آ جاتا ہے کہ اظہار العجز فی الامر، کہ اس معاملے کو ہم خود نہیں نبھا پائیں گے، گویا کہ ہمارا وہ عجز ہے، ہماری وہ کمزوری ہے، ہمارا وہ ضعف ہے، بنیادی طور پر ہم اس کے متحمل نہیں ہیں۔ تو جہاں ہم اپنے معاملے کو کسی پر بھروسہ کرتے ہوئے کسی کے سپرد کرتے ہیں تو اس میں یہ بھی بات آتی ہے کہ ہم اس کے متحمل نہیں ہیں، ہم عاجز ہیں کہ خود ہی ہم اس معاملے کو نمٹیں، اس وجہ سے ہم اس معاملے کو کسی کے حوالے کر دے رہے ہیں۔ عربی زبان میں الوکل کہتے ہیں الرجل الضعیف، کہ ایک انسان اپنا معاملہ، ایک چھوٹی سی بات مثال کے طور پر، ایک آدمی اس کے ہاتھ میں کچھ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اٹھا نہیں پاتا ہوں، آپ اٹھا دیجئے، تو ایک تو وہ سامنے والے پر بھروسہ کر رہا ہے کہ یہ میری چیز لے کر کے آئے گا، پہنچائے گا، کرے گا، اور ساتھ میں یہ کہ وہ اس کا متحمل نہیں ہو پا رہا ہے، وہ اس کو اٹھا نہیں پا رہا ہے۔ ایک معاشرتی زندگی کی ایک عام مثال میں نے آپ کو دی سمجھانے کے لیے۔ تو الوکیل کو الوکیل کیوں کہتے ہیں؟ اس میں مفعول الذی یؤکل الیہ الامور، الوکیل کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ذات جس کے حوالے پورے معاملے کر دیے جاتے ہیں، انسان اپنے پورے معاملات کو اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ ظاہر بات ہے انسان حقیقی معنوں میں الوکیل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایک انسان اپنے سارے معاملات کسی کے حوالے نہیں کرتا ہے، اور کل کے کل انسان مل کر کے بھی اپنے معاملات کسی کے حوالے نہیں کرتے ہیں۔
اور پھر وہ انسان کی خود کبھی موت ہو جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ الوکیل ہے حقیقی معنوں میں. حقیقی الوکیل اللہ ہی ہے. ایک انسان خود اپنے پورے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہے اور پورے انسان بھی اللہ کے حوالے کرتا ہے. ایک کافر بھی طوعاً و کرہاً کرتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اس کے لیے موت بھی نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ القدیر ہے، القادر ہے اللہ رب العالمین. تو اس اعتبار سے حقیقی معنوں میں الوکیل اللہ رب العالمین ہی ہے. ابھی جو وکلا کا میں نے معنی بتایا آپ کے سامنے ابن فارس کے حوالے سے رحمہ اللہ، ابن منظور نے تو بہت طول دیا ہے اور بہت مفید باتیں ہیں اس میں. تو وکلا کا بنیادی معنی ایک تو یہ ہے کہ اپنے معاملے کو کسی کے سپرد کرنا کہ ہم اس پر بھروسہ کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ ہم خود اس معاملے کو نمٹنے میں عاجز ہیں. اس فعل کو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے بھی استعمال کیا کہ اللہ رب العالمین بھی ایک معاملہ کسی کے حوالے کرتا ہے، کسی کے سپرد کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ معنی نہیں ہوگا کہ اللہ رب العالمین کسی پہ بھروسہ کرتا ہے اور اپنے معاملے کو کسی کے حوالے کرتا ہے. اللہ رب العالمین عیاذاً باللہ، اس میں عجز کا معنی کیسے آ سکتا ہے؟ لیکن یہ فعل اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے لیے بھی استعمال کیا ہے. مثلا اللہ رب العالمین نے سورۃ السجدہ میں بیان فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، کہ تمہاری روح کون قبض کرے گا؟ ملک الموت، ملک الموت الذی وکل بکم، جو یعنی ان کی ذمہ داری یہی ہے، ان کا معاملہ ہی یہی ہے، ان کی ڈیوٹی ہی یہی ہے، ان کا کام ہی یہی ہے. یہ ذمہ داری ان کو سونپی گئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا نام وہاں پر ذکر نہیں کیا ہے. وکیلا کو فعل مجہول نہیں کہیں گے، یعنی وہ فعل مجہول ہی ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، خلقت فعل مجہول ہی ہے، لیکن وہاں پر یہ نہیں کہیں گے کہ جو ہے مطلب فاعل جو ہے وہ مجہول ہے، ایسا نہیں کہیں گے عیاذاً باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے. ادب قاعدے کے اعتبار سے بات صحیح ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں جو ادب کا جو معاملہ ہے، یہی بات اہل علم کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ معلوم ہے، فاعل معلوم ہے لیکن محذوف ہے، بس مجہول ہے نہیں کہیں گے. وہ مجہول نہیں ہے. فاعل کون ہے؟ خالق کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. موکل کون ہے؟ جس نے معاملے کو کسی کے حق میں دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ. وہ مجہول نہیں وہاں پر وکیلا بکم، وہ فعل مجہول. ایسے نہیں کہیں گے کہ جو فاعل مجہول ہے، نہیں مجہول نہیں، معلوم ہے، معلوم ہے لیکن بس محذوف ہے وہاں پر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وکیلا بکم کہہ کر کے اس بات کو بیان فرمایا کہ یہ جو توکیل کا جو معاملہ ہے، اللہ نے روح قبض کرنے کی جو ذمہ داری ہے ایک ملک کو، ملک الموت کو اللہ نے دی ہے، ایک ملک کو اللہ نے دی ہے. تو وہاں پر ایک پر بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا کو جو لغت کا جو معنی ہے کہ اس میں عجز اور ضعف اور کمزوری کا جو معنی آتا ہے، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے منزہ ہے. تو وہاں کیا معنی ہوگا؟ وہاں یہی معنی ہوگا کہ جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو کسی کام کے لیے مکلف کیا ہے، اس کے لیے خلق کیا ہے، جیسے سورج اور چاند مکلف ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس امر کے، بالکل بھی یہاں پر اسی معنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں، سورۃ الانعام کے تقریباً وسط میں انبیاء علیہ السلام کی ایک لمبی فہرست بیان فرمائی. تقریباً 18 انبیاء کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بها ہؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین. اللہ نے کہا کہ یہ وہ جماعت ہے جن کو ہم نے حکمت عطا کی، کتاب عطا کی، نبوت عطا کی. اگر یہ لوگ فإن یکفر بها ہؤلاء، اگر یہ لوگ اس جماعت کا انکار کرتے ہیں، کس کا؟ انبیاء علیہ السلام کا. وہاں پر کفار مشرکین مراد ہے. اگر تم لوگ انبیاء علیہ السلام پر ایمان نہیں لاؤ گی تو اللہ نے کہا فقد وکلنا بها قوما، ہم وفقنا کے معنی میں ہم نے ایک ایسی قوم کو اس کے لیے تیار کر رکھے ہیں، ان کو یہ ذمہ داری دیں گے، ان کو یہ توفیق دیں گے، ان کو یہ سعادت دیں گے کہ وہ ان انبیاء کی رسالت کا انکار نہیں کریں گے. تو وہاں پر وکلا یا وکلا کا جو معنی وہ عام لغت کا جو معنی ہے وہ نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو یعنی سبحان اللہ، اللہ کے سبھی اسماء حسنہ تو کامل ہیں، اس میں عجز والی بات ہے ہی نہیں. تو یہ چیز ہے، بس سمجھانے کے لیے میں نے اس بات کو واضح کیا ہے.
اللہ رب العالمین الوکیل ہیں۔ قرآن مجید میں تقریباً 14 مقامات پر اس نام کا ذکر ہوا ہے، متعدد مقامات پر۔ چند آیات میں آپ کو سناتا ہوں۔ مثلا اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام میں بیان فرمایا، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ اللہ رب العالمین وکیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المزمل میں بیان فرمایا، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ ہی کو وکیل بنائیں، اللہ ہی الوکیل ہیں۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، سورۃ الزمر میں اللہ رب العالمین نے کہا۔ متعدد آیات ہیں اس سلسلے میں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاسراء کے بالکل آغاز میں کہا، وآتینا موسیٰ الکتاب وآتینا موسیٰ الکتاب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب عطا کی، اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے علاوہ کسی کو وکیل نہ بنائیں۔ وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا۔ اس سلسلے میں آیات بہت ہیں، سبھی آیات سنانا مجھے مقصود نہیں ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے کہا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی، صحیح بخاری میں جو کتاب التفسیر ہے، سورۃ آل عمران کے تفسیر میں دیکھیے آپ، إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔ وہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں۔ ظاہری اعتبار سے وہ حدیث سندن موقوف ہے، لیکن معنن مرفوع ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہا کہ قالہا ابراہیم علیہ السلام حین القی فی النار۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت آپ نے یہ بات کہی ہے، اور کہا وقالہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حین قالوا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس وقت کہی جب آپ سے متعلق یہ بات کہی گئی احد کے موقع پر، کہ سب کے سب کفار پھر سے جمع ہو گئے ہیں آپ کے خلاف۔ کہا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ حسبنا اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک عظیم نام الحسیب، اس سے متعلق میں نے تفصیلی درس دے دیا ہے، یوٹیوب پر موجود ہے، وہاں اس کا پورا مکمل طور پر معنی، مفہوم اور سبھی تفسیرات وہاں جان سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو الوکیل یہ اللہ رب العالمین کا نام قرآن اور حدیث میں ثابت ہے، یہ بات مجھے بتانی مقصود ہے، اس لیے میں نے کچھ آیتیں پڑھ کر کے سنائیں آپ کو۔ الوکیل اس میں مفعول الموکول، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ الموکل، کہ اللہ رب العالمین کے حوالے کیے جاتے ہیں سارے معاملات، المفوض الیہ، کہ اللہ رب العالمین ہی کے سپرد کیے جاتے ہیں سارے معاملات۔ انسان اپنی بھرپور کوشش کرتا ہے اللہ کی توفیق سے، وہ بھی پھر اس کے بعد اس معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے کہ اے اللہ تو میں اس معاملے کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ رب العالمین وکیل ہے، اور وہ کافی ہے بطور وکیل کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الوکیل ہیں، اللہ رب العالمین الوکیل ہے، یعنی یہ کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے، کوئی بھی معاملہ انسان کے کل معاملات، یا فی الحال جو معاملہ اس کے سامنے آیا ہے وہ اس معاملے کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، ساتھ میں وہ اپنی کمزوری اور اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے کہ میں اس کا متحمل نہیں ہوں، مجھے مستقبل کی خبر نہیں ہے، اور کون میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، انسان کو اس کی طاقت نہیں ہے کہ اس کا سامنا کیا جائے۔ جتنی طاقت ہے، جتنا علم ہے، جتنی نظر ہے، وہاں تک انسان کر سکتا ہے، اور وہ بھی مکمل نہیں، اور اس کو نبھاتے ہوئے وہ اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ بھی اس کا لازمی تقاضا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو معاملہ، جو فیصلہ ہمارے حق میں کریں گے، ہم اس کے لیے بھی راضی ہیں، یہ سب اس کے اندر مانا آ جاتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے تو اللہ کے معاملے حوالہ کیے اور ظاہری اعتبار سے معاملے کو میرے خلاف دیکھو اور میں کہوں کہ مسئلہ کیا ہوا، میں اللہ کے حوالے کر کے نہیں۔ اللہ رب العالمین بہتر جانتے کہ ہمارے حق میں کیا معاملہ ہوگا، اور اللہ رب العالمین کسی کے حق میں رتی برابر بھی ظلم نہیں کرتے ہیں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ الوکیل ہیں، یعنی اللہ رب العالمین الرقیب ہیں، اللہ تعالیٰ الکافی ہیں، اللہ تعالیٰ الحفیظ ہیں، اللہ رب العالمین الکفیل ہیں۔ اس لیے کہ جو بھی وکیل ہے وہ کفیل ہے، لیکن جو بھی کفیل ہے وہ وکیل ہے، ایسا نہیں۔ الکفیل اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے، اس سے متعلق میں نے درس دے دیا ہے مکمل الحمدللہ، الکفیل سے متعلق۔ تو الکافی اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے، میں نے اس سے متعلق بھی مکمل ایک درس دے دیا ہے الحمدللہ۔ الرقیب الحفیظ سے متعلق بھی، ان سبوں کا مجموعہ ہے اللہ رب العالمین الوکیل۔ اللہ سبحانہ و تعالی الوکیل ہیں، یعنی اس کے دو حصے، ایک عام ایک خاص۔ عام کس معنی میں؟ اللہ رب العالمین دنیا کے سبھی معاملات اللہ ہی کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ ایک بندہ اپنے معتقدات میں آ کر کے کہتا ہے کہ میں اپنے معاملے کو فلاں کے حوالے کرتا ہوں، فلاں، اصلاً اللہ ہی کے حوالے ہوتے ہیں سارے معاملات۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الزمر میں کہا نا، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے کہا، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہوا فاعبدوہ، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ وکیل یعنی عمومی معنی میں، جس طرح سے اللہ رب العالمین خالق ہے، کیا خاص ہے کیا؟ سبوں کی خالق ہے رب العالمین۔ اللہ رب العالمین رزاق ہیں، خاص ہے کیا؟ نہیں، سبوں کو روزی روٹی دیتے ہیں رب العالمین۔ لیکن اللہ رب العالمین کے جو صفات یا اس کے جو اسماء الحسنہ میں سے جس میں دونوں پہلو ہوتے ہیں، جیسے اللہ رب العالمین المجیب ہیں، اللہ رب العالمین سبوں کی دعا سنتے ہیں، لیکن خصوصی طور پر اہل ایمان کی دعا سنتے ہیں۔ تو الوکیل بھی ایسے ہی، اللہ رب العالمین ہی کے سارے معاملات اللہ ہی کے سپرد ہوتے ہیں، سبھی بندوں کی طرف سے۔ لیکن خصوصی طور پر اللہ رب العالمین کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو فرما بردار بندے ہوتے ہیں، اس کے جو مسلمان بندے ہیں، یعنی جو اس پر ایمان لاتے ہیں، وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ یہ ہمارے ہندوستان میں ابھی بھی اس مسئلے کی شفافیت ابھی نہیں ہوئی ہے، واضح نہیں ہے غیر مسلمین کو۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم بھی قرآن ہماری کتاب، جیسے مکہ ہمارا، اسلام ہمارا۔ اصل میں کیا ہے کہ اسلام اللہ کا دین ہے، جو اس کو قبول کرتا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلے سے کوئی ایک قوم ہے مسلم، ان کے نام پر قرآن نازل ہوا ہے، پہلے سے کوئی قوم نہیں ہے۔ لا قدر اللہ، کوئی شخص اللہ کے دین کو قبول نہیں کرتا تو وہاں سے نکل جائے گا وہ، کوئی شخص اللہ کے دین کو قبول کر لیتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے وہ۔ ایسا نہیں کہ پہلے سے یہ ایک قوم ہے، وہ ایک قوم ہے پہلے سے، نہیں، جو اللہ کے دین کو قبول کرتا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے غیر مسلمین کو، سبحان اللہ، اس نکتے کو اچھی طرح واضح کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین الوکیل ہیں خصوصی طور پر اہل ایمان کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر اہل ایمان کے لیے بات کہی ہے، جیسے ابھی سورۃ ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے رسول سے متعلق جو حدیث مبارکہ پڑھ کر کے سنایا نا میں نے آپ کو، تو اہل ایمان کے لیے وہ خصوصی طور پر وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب ایک مسلمان بندہ کہتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں، تو وہ خصوصی معنی میں، ایک ہے عمومی معنی میں، جیسے کہ امام طبری رحمہ اللہ نے ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل، اس کا معنی بتاتے ہوئے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی یقوم بجمیع عبادتہ بارزاقہ وباقواتہ وبسیاستہ وبتدبیرہ وتصرفاتہ فی تقدیرہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی سبھی بندوں کے حق میں، ان کی روزی روٹی، ان کے کھانے پینے کی اشیاء، ان کے صحت کا معاملہ، ان کی عقل اور کے توازن کا معاملہ، دیکھنے سننے کی قوت کا معاملہ، ہوائیں جو چلتی ہیں، پھر جو معاملات ہوتے ہیں بندوں کے درمیان، گھر کے اندر کے جو معاملات ہوتے ہیں، گلی کوچے میں جو معاملات ہوتے ہیں، ایک چھوٹی سی علاقے میں، ایک ملک میں، دنیا بھر میں جو بھی لوگوں کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں، پھر جو تصرفات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھ رکھی ہے، وہ ایک تو عمومی معنی میں، ایک ہے خصوصی معنی میں۔ اللہ رب العالمین الوکیل ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے درس میں اس نام کا ہماری زندگی میں کیسے اثر ہو، اس نام سے ہم اللہ تعالیٰ سے کیسے پکاریں، کیسے دعا کریں، دعاء المسئلہ، دعاء العبادہ، اس کی کچھ باتیں انشاءاللہ میں آنے والے درس میں رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے مشاہدین، ہماری اہلیہ، ہمارے بچوں کے لیے اور ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت بنائیں، ہمارے لیے اللہ رب العالمین حسنات میں شمار فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔